عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع كلامنا إنني في بحر من مغرق خذ يدي سهل لنا أثقالنا أما بعد واجب الاحترام دوستوں بزرگوں اور عزیز بھائیوں آج طلب خدمت کے اندر اللہ وحدہ لا شریک دی لا ریب و مقدس کتاب جو نکاح مبارکہ تلاوت کرنا شرف حاصل کیتے ہیں دعا کو ہاں کے خالق کائنات حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے منو سنا کے اور سن کے ساری سارے لباس کے ذریعے نجات منائے چونکہ آج جمعۃ الوداع آخری جمعۃ المبارک رمضان المبارک دا پھر اگو رہی زندگی تے رمضان المبارک اللہ پاک پھر نصیب فرمائے تے ہے مگر نہ یہ آخری جمعۃ المبارک اور جڑا میرا موضوع جمعۃ المبارک کے حوالے میں رہتا ہے تو ہمیں سارے کو پتہ ہے سبحان اللہ آج میرے 2 منٹ اگر لگ بھی جان میں جلدی نہیں کروں کیوں کہ میں جڑا ذکر کرنے والا ہوں وہ میرے کو جڑا نا سستی میں میرے کو کمپرومائز نہیں ہوگا میں پچھلی مسجد میں جمعہ پڑھتے یا کہتے ہو بھی آنا بارش پاس تقریباً روکی چلی ہے باہر اس کے باوجود براتے باہر ہیں مسجد کے اندر حال میں وہ پوے گا جڑا علی علی کرے گا تھوڑا جا ایڈوانٹیج ہے کہ تھوڑے کو باہر بھی مسجد ہے دوسری مسجدیں باہر روڈ سے جانا پڑتا ہے تو ہم میں اتنی نہ کہ روڈ سے جانے جاؤ تسی کو ایک آخر لگ بات سن وچ جیڑا بندہ علی علی کرنا چاہے وہ حال میں رہے جیڑا ذرا سستی وغیرہ کرنا چاہے باہر چلا جائے تو میرا خیال ہے سارے بیٹھے علی کا نام کرے سبحان اللہ من کرنی مشکل کشا دی سبحان اللہ شیر خدا سبحان اللہ العطا سبحان اللہ اسد اللہ سبحان اللہ وجہ اللہ سبحان اللہ عابد مہر سبحان اللہ سہرہ دا شہر سبحان اللہ سنین تبابا سبحان اللہ نبی نبیر سبحان اللہ نبی نبیر سبحان اللہ سنیہ نبیر سبحان اللہ علی مشکل کشا فرمان اللہ وجہ الکریم کون علی چونکہ ٹائم نہیں میں مختصر جلدی شروع کرنا چاہا بلا تو بھئی کون علی جنہیں بارے قرآن دے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ قرآن اندر لوگاں وچ ایسے بھی ہیں جنہاں اپنی جاننا اللہ کے لئے چھڑی ہوئی مقصد کیے مرضات اللہ اللہ کو راضی کرنے واسطے رب کی رضا واسطے ایسے بھی ہیں جنہاں اپنی جاننا اللہ اگے بیچی ہیں جنہاں اپنی جاننا اللہ اگے بیچی ہیں صحابہ تفسیر میں کبیر امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ کی تفسیر کرنے فرما دے امام فخر الدین رازی رحمت اللہ فرما دے رہے کہ یہ آیت مبارکہ دا یہ آیت مبارکہ اتھے مولا مشکل کشا واسطے تے فیرہ کی سی تو ہجرت دی رات سی سبحان اللہ ہجرت دی رات میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علی عرض کی جی آقا فرمایا میرے بسترے تے سو جا تے سویرے مانتا لے کے مدینے آ جائے نبی نے غلاموں جھنڈے
درمیان میں مرکز ولایت درمیان میں منبع ولایت علی المرتضیٰ مشکل کشا کرم اللہ کریم حضور دے بستر تے لیٹے رہے اور یہ رات ہجرت دی رات اتنی خطرناک رات کافراں نے دنیا تلوار لے کے حضور دے گھر نوں گھیرا پائے ہے خطرناک ترین رات ہے خطرناک ترین رات ہے لیکن علی فرماتے ہیں لوگوں رب محمد کی قسم میں ساری زندگی سکون نہیں سوتا ساری زندگی بے فکر ہو کے سوتا اور میں سویرے اٹھنے کے نہیں اٹھنا اور میں اگلا سا ہونا کہ نہیں ہونا اور میں سویرے اپنی چار کوئی اٹھنے کے نہیں اٹھنا اس فکر کے نام میں سوتا تھا علی فرماتے ہیں رب کعبہ کی قسم پنجابی میں کہہ رہا ہوں علی فرماتے ہیں ہجرت کی رات میں سرانے باہر رکھ کے سوتا ہجرت کی رات سرانے باہر رکھ کے سوتا تھا علی اتنی خطرناک رات کہ کافرہ نے گھیرا پائے حضور دے گھر نوں تلوار لے کے جان دے ڈالے پہلے تو تسی نہ دیو میں بڑا ریلیکس سنتا علی فرماتے لوگوں ہاں مینوں رب کی عزت دی قسم میں ہجرت دی رات بڑے سکون نال سنتا وجہ میرے نبی نے کہا چھڑ دی علی سویرے امانتاں دے کے مدینے آ جائے امانتاں دے کے مدینے آ گئی تے مینوں یقین ہو گیا سی میں جتنی دیر تک مدینے پہنچیا نہ میں مردا نبی آگیا سی تو مدینے آ گئی ہجرت دی رات علی پاک حضور کے بستر تے پاک تشریف دے کبیر امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں علی نبی دے بستر تے لیٹے نے علی نبی دے بستر تے لیٹے نے حضور علیہ السلام دے غلاموں علی تشریف دے لیٹے نے حضور کے بستر تے اللہ تعالی سے فرمایا جبریل تیجی رب جلیل کو دے فرمایا وقام جبریل انت رأسہ جبریل میرے نبی نے بستر تے علی لیٹے ہیں علی نے سرانے کھڑا ہو جاتا سبحان اللہ پڑھو تفسیر کبیر نہ ہوگا تو میں ذمہ دار ہوں وقام جبریل من رأسہ جبریل ہجرت کی رات علی کے سرانے کھڑوتے ہیں ومیکائیل عند رجلہ اور میکائیل حضرت مولا مشکل کشاد ہے قدمہ پاکمت کھڑے رہے امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے رہے کہ حضرت جبریل امین آواز رہا کر رہے اے علی ابن ابی طالب تینو لکھا بات کا ہون آج تیری حفاظت اللہ فرشتہ مقرر فرمایا تیری حفاظت اللہ فرشتہ مقرر فرمایا ہوئے نبی نے غلام کو ہجرت کی رات نبی کے بستر کے سوڑ والا حضرت مولا مشکل کشاد کرم اللہ وجل کریم جیری حفاظت جبریل تے میکائیل کرن اس علی کا کی مقام ہوئے اس علی کی شان ہوئے کون مولا مشکل کشاد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یمن کا ایک علاقہ سی نجد علی صاحب تھے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے صحابہ بھیجا کہ جاؤ تبلیغ اسلام کرو کہ جا کے انہوں نے میرے دین کی تبلیغ کرو وہ ملائک قوم نام نے اثر کیتا پھر آخر حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علی عرض کی جی یا رسول اللہ فرمایا تسی جاؤ اے میری اونٹنی لے جاؤ سبحان اللہ میں بولوں حضور نے فرمایا میری اونٹنی لے جاؤ میری اونٹنی کے سوار ہو جاؤ تے جاؤ جا کے لوگوں کو تبلیغ کرو کہ علی جی آقا فرمایا سن لے علی جس نے تو ادھر جائے گا نا اس یمن کی گھاٹی وچ پہنچن تو پہلے ایک کھلا میدان آئے گا اس کھلے میدان کے کنارے تے بڑے بڑے درخت بڑے بڑے پہاڑ ہوں گے اور علی جس وقت تو بیٹھے گا نا اس پہاڑ کے پچھوں وہ قوم لوگ جڑے وہ علاقے کے لوگ نکل کے جس پہاڑ کی چوٹی تے ٹیلے تے پہنچ جائے گا تے علی تو پتہ نہیں کرنا ہے جی یا رسول اللہ فرمایا انہاں درختاں نوں انہاں پہاڑاں نوں انہاں مٹی دے ٹیلیاں نوں تو مصطفیٰ علیہ السلام دے سبحان اللہ آئے پھر سنو حضور نے فرمایا علی جا اس گھاٹی میں جان تو پہلے ایک میدان آئے گا میدان کے کنارے تے پہاڑ ہوں گے بڑے 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 درخت ہوں گے مٹی کے ٹیلے کھل رہے ہوں گے اس گھاٹی کے پچھوں ایک قوم نکل کے جس وقت پہاڑ کی چوٹی تے پہنچ جائے گی تو جس وقت سارا منظر دیکھے انہاں پہاڑاں انہاں درختاں مٹی کے ٹیلیاں مصطفیٰ علیہ السلام دے رہے اس کی جی یا رسول اللہ حضور پھر کو جو ہوئے گا تو اتنے جا کے آپ بھیج دیں سبحان اللہ جو ہوئے گا وہ آپ آگے رکھی علی پاک حضور دی اٹھے کے سوار ہو گئے وہ علاقے میں چلے گئے نبی جو غلاموں تو جو فرمائیو علی المرتضیٰ مشکل مرشا شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم جس نے سواری حضور کی لے کے اونٹنی میرے نبی دی لے کے جا رہے جس نے علی نے ویکھیا واقعی پہاڑ اونچے اونچے نے انہاں نے کنارے تے درخت لگے ہوئے نے میدان کے اندر مٹی دے ڈھیلے کھلے ہوئے نے علی المرتضیٰ میرے صدقے یا رسول اللہ جنہیں فرمایا نے سارا منظر میرے سامنے آ گیا ہے علی اس میدان کے اندر گئے نے علی المرتضیٰ نے اللہ بلند کیتا آپ میں عربی عبارت پڑھنا چاہتا علی المرتضیٰ فرمان دے یا حجر
فرماتے ہیں انہاں پہاڑوں مخاطب کر کے انہاں درختوں مخاطب کر کے انہاں مٹی دے ڈھیریاں مخاطب کر کے علی فرماتے ہیں یا حجر یا مدر یا شجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ علیکم السلام اے درختوں اے پہاڑوں اے مٹی دے ڈھیریوں کرو رسول اللہ سلام بھیجا ہے علی فرماتے ہیں ارے میں سلام لے کے خاموش ہویا وا میں کی پیاوے اس پہاڑ دے پچھوں ایک جڑی قوم نکلی ہے قوم نکل کے پہاڑ تو اتر کے میرے قریب ہوندی جاندی ہے میرے قریب ہوندے جاندے لوکاں نے جس نے علی کو گھیرا پا لیا علی کو گھیرا پا لیا جس نے سارے علی کے سامنے آ گئے نبی نو غلامو اللہ دی قدرت دے نال نبی دی نگاہ کرم دا صدقہ جس نے ساری قوم اس میدان وچ آ گئی ہے علی المرتضیٰ فرماندے او دنیا والو میں کی پیا سننا وَلْتَجَّلْ أُمَّتُ فَقَالُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْكَ السَّلَامُ علی فرماتے ہیں جس نے پہاڑوں کے درختوں تے مٹی دے ڈھیریاں سرکار دا سلام کیتا ہے وَلْتَجَّلْ أُمَّتُ اور لوگوں زمین ٹوٹتی ہے زمین میں ٹوٹ پیدا ہوئی ایک دھمک پیدا ہوئی سارے پہاڑ کے سارے درخت کے مٹی دے ڈھیرے بول دیا میں نے فَقَالُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْكَ السَّلَامُ اے علی انہاں پہاڑوں کے درختوں کے مٹی دے ڈھیرے دی طرفوں سرکار تیری سلام ہوئے علی تیرے تیری سلام ہوئے سرکار تیری سلام ہوئے جنہاں نبی دا سلام لے دیا ہے وَعَلَيْكَ السَّلَامُ علی تیرے تیری سلام ہوئے جس نے سارے نباتاتوں جمالاتوں جنہیں سارے علی حضور کے سلام کا جواب دیتا سارا قبیلہ علی دا سلام سن کے کلمہ پڑھ کے حضور دا غلام بن گئے گل کے تھے مکمل ہو گئی ہے میری محبت آنی ہے جس نے سارے قبیلے علی دا نکھرے حضور دا کلمہ پڑھے ہوئے گا علی دے ہاتھ دے حضور نے نام دی بیعت کی دی ہوئے گی تو میری محبت آنی ہے سارا قبیلہ اے ہوئی قصیدہ پڑھنا ہوئے گا اے ہوئی آنا ہوئے گا اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی اہل نظر کی آنکھ کا علی اہل وفا کے دل کا علی والا بولنے والا زور لا کے اہل وفا کے دل کا سہارا علی کعبے کے بت گرائے نہیں اپنے ہاتھ سے کعبے کے بت گرائے نہیں اپنے ہاتھ سے حسرت المسکرا میں پکارا علی حسرت المسکرا کے میری شیر والی بات نہیں میں نہ تو حوالہ بھی نہیں نہ جانا تسی میرا ساتھ دے دے جاؤ حسرت المسکرا کے پکارا سنو میری شیر والی بات نہیں کعبے دی کنڈاں نال پتر میرے پے بڑے بڑے پتل دے سونے دے چاندی دے جنابی ہور دھاتاں دے بوتل لٹتے پے اللہ نے سلام فضل کی اسلام کا پرچہ بڑھا دو حضور فرمانی اکی دی تھی یا رسول اللہ فرمایا آپ میرے نال انہاں نے سائیں ماری ہے انہاں نے سائیں ماری ہے لائیے نو تھلے کعبہ پاک کریے علی حضور دے نال سمجھو بڑی توجہ علی میرے نبی دے نال حضور نے دیکھا بوتل لٹتے پے حضور فرمانی جی آقا فرمایا میرے موڈے تے آ
میں چڑھنا کاندے دیوار دے نال ہونا اے بوتلاں تے تھلے سٹ علی پاک نے یا رسول اللہ میں تواڈے موڈیاں تے سبحان اللہ سچ پالو میں تواڈے کدے ہوتے حضور مسکرا کے فرمایا کی مسئلہ ہے 55 سال تو میرے موڈے تے کٹ چھڑے سبحان اللہ اور کیوں نہیں چڑھدا حضور علی پاک نے لمبیا بھی کہا سنو سنیو اسی علی علی کر رہے ہیں تے شریف کے قدم چوم کے کر رہے ہیں سبحان اللہ یہ تے بات کرنا چاہنا حضور نے فرمایا علی میرے موڈے تے آ علی پاک نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ گزارش کرنی ہے فرمایا بول علی حضور تسی میرے موڈے تے نہیں آ جاندے سبحان اللہ لٹ پلو تسی میرے کندھے تے آ جاؤ تسی میرے کندھے تے سوار ہو جاؤ تے میں نال چلنا تے تسی بوتلاں دے تھلے سٹو میری لائف چلنا پیا تین چینل تو تین جناب علی پیش تو میں ذمہ دار میں کرتے کرنا چاہو جتنے مرضی میں اپنی گل کا ذمہ دار ہوں ایک جملے کا ذمہ دار ہوں جوش کتابت والی بات نہیں جب میں جوش میں کر رہا ہوں پوری ہوش ہوتی میں کیا نہ ہوا سبحان اللہ ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں علی نے کہا یا رسول اللہ تسی میرے موڈے تے آ جاؤ میں ٹھوک کے بولاں گا ٹھہر ٹھہر کے بولاں گا علی نے کہا لاج پالو تسی میرے موڈے تے آ جاؤ حضور نے فرمایا خبردار علی تو نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا سبحان اللہ علی تو نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا علی تو نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا سو تو میرے کندھے تے آ ٹھیک ہے یا رسول اللہ اوئے میرے نبی تو غلاموں جس نے کعبے نو کتا تو کام کرنا سی نبی نے فرمایا علی تو نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا میں مخانا ہجرت کی رات جس نے سیدنا صدیق اکبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور پر جان نہ پے راہ وچ لکیر کے پتھر نبی دے قلب نو زخمی کرن صدیق دے دل تے سٹ لگے علی نے یا رسول اللہ فرمایا جی صدیق کی کر رہے حضور پتھر تھوڑے قدم زخمی پہ کر دے میرے دل تے سٹ پہ لگ دیے صدیق جانا کیے یا رسول اللہ میرے موڈے ہوتے آ جاؤ فَإِذَنْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا ماں نے لال جمعی ہی نہیں جڑا اس گل کا انکار کرے نبی تو غلاموں اپنا بیگانہ منتا مجبور ہے حضور نے صدیق کے بارے کی یا رسول اللہ میرے موڈے ہوتے آ جاؤ جاؤ کسی بڑے تو بڑے مولوی میں پوچھو میرے نبی نے اتنی فرمایا صدیق خبردار تم نبوت کا بوجھ نہیں چک سکتا تو نبوت حضور نے فرمایا صدیق کیا ہے حضور میرے موڈے کا جو فرمایا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور صدیق اکبر دے موڈے دے سرکار اور سنیو صدیق اکبر دے موڈے دے سرکار ایک فطری عمل پتا نہیں ہے میری اس گل کا تو سچا سرما ہوگی نا تے گھر جا کے تجربہ کرے جی جہے پیو نے اپنی اولاد کو بچیاں جہے چاچے نے اپنے بھتیجیاں تے جہے دادے نے اپنے پوتریاں کی جا کے موڈے تے پایا جی جنوں موڈے تے بٹھایا جاتا ہے نا جیڑا پاندا ہے وہ آٹومیٹکلی فطری عمل ہے جیڑا موڈیاں تے بیٹھا ہوتا ہے نا جدو ایک لات ہوتی ادھر ہوتی ہے دوسری لات ادھر ہوتی ہے تے جیڑا بہن والا ہوتا ہے میری کاش میں اپنی قوم کو سمجھا سکا جیڑا بہن والا ہوتا ہے نا جدو ایک لات ادھر لمکتی ہے ادھر ایک لات دوسرے پاسے لمکتی ہے تے بہن والے تے دوویں ہاتھ آٹومیٹکلی پان والے دے سر تے آ جاندے بٹھان والے دے سر تے ہوندے تے سنیو مینوں پھر آکھن دیو نا کہ جس نے ہجرت کی رات صدیق اکبر دے کٹیا دے میرے نبی سوار ہوئے ہوں گے کہ نبی نے دوویں ہاتھ مبارک صدیق نے سر تے رکھ کے کشیا ہوئے گا اور دنیا والے مولویوں کے پیروں کے ساتھوں نپا کے بیٹھ کے صدیق اکبر سے انکار کروا دے آج ہجرت کی رات نبی صدیق نے سر تے دوویں ہاتھ رکھ کے صبح قیامت تک والے لوگوں کو دسنا چاہتے خبردار صدیق نے سر تے نبوت کے ہاتھ رسایا نبوت کے ہاتھ رسائے جنہیں صدیق نو بدماش کر دیئے پہلا یاد رکھے کہ جنہیں سر سے نبوت کا سایہ ہوئے اس صدیق کا کی مقام ہوئے گا اور نمبر کے رہ کے تو عظمت صدیق کا انکار کر کے آپ کے جہنم کا اندر پڑھ سکنے میرے نبی نے عطا کرنا شانہ نہیں رہ سکتا آئے اے سمنن بات آ گئی ہے اے سمنن تیرا موضوع ہے کہ چلو جس وقت مشہور نا موٹے دے پایا مشکل کشان حضور کا پہلی دیوارہ نازہ ٹوٹر پہ علی بوتلا لا کے تھلے چھوڑے توجہ ہے تو علی بوتلا
نبی نے بولا وہ تو فرمائیو اتکو میرے ول حضور دیوانہ نہ چل میرے پہ علی چھوٹے بڑے خود لا کے تھلے پہ چھوڑ دے رہے میں مخونا دلوں اچانک مولا علی نے نعرے مارنے شروع کر چھتے بلند آواز میں علی آنگلی میں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ سبحان اللہ نبی نے بولا وہ جس نے علی نے اتنا نعرے آوازہ بلند کیتا میرے نبی نے فرمایا علی کی کر لے کیوں پہ نعرے مار رہے ہیں علی کی پیوں دے یا رسول اللہ میں تھوڑی عطاوہ تو سنکے جانا سونے عظم تیرے کرنے کی سوارا تمام حجاب تمام پردے تمام رکاوٹاں ہٹ گئی نے ایک کملے نہ لیا میرا سر جیڑا ہے اللہ نے عرشے کنارے پہ لگا ہے اللہ نے عرشے کنارے پہ لگا ہے تو کملی والیا ایڈی بلندی دیا کے اپنے آپ پہ رسی در میں سبحان اللہ پہ اللہ جس نے سارے پت اتار لے علی نے نبی نے موٹیاں پہ چھال ماری حضور نے کیا آ گیا علی نے مسکرانا شروع کر چلیا میرے نبی نے فرمایا علی مسکرانا کیوں ہے عرض کی لج پالو مسکرانا اس واسطے وہاں ایڈی اونچوں میں تھلے آیا ساتھی کوئی نہیں لگی علی مسکرایا تو اس واسطے ایڈی اونچیوں میں چھال ماری ہے تو سٹ نہیں لگی حضور مسکرا پہ حضور مسکرا پہ حضرت حضور تسی کیوں مسکرائے ہو فرمایا جی مسکرایا اس واسطے وہاں چاریا تینوں مصطفیٰ نے سی اتاریا تینوں جبریل نے میں سلام تینوں مصطفیٰ نے کیتا سی اتاریا تینوں جبریل نے ساتھی میں لگنی سی کہ سنیوں جنون مصطفیٰ سلام کرے جنون جبریل اتارے وہ شادی دا کی مقام ہوئے گا پھر میں کے ڈھکے نہیں چوٹ رکھنا حیدر حیدر بول رہا حیدر حیدر بول رہا حیدر حیدر بول رہا حیدر حیدر بول رہا حیدر بول رہا مدد کو بندہ سمجھے شاعر ہے اپنی واہ واہ قرآن واسطے کیا بات نہ اللہ کی قسم سے کوئی بات نہیں تو انہوں حدیث میں بخوا دیں گا میرے علی دا ذکر حضور دا علی دا ذکر بازو چک کے بلند کر کے کرنا میرے نبی کی سنت ہے نبی نے فرمایا جنہیں میری ایک سنت زندگی کی اللہ کو 100 شہیدہ ثواب دے گا اگر میں ترا اشارہ کافی حیدر 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 بول رہا حیدر حیدر بول رہا سونا کسو حیدر 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 بول رہا حیدر حیدر بول رہا ہے کانوں میں رس بول رہا ہے کانوں میں رس بول رہا کانوں میں رس بول رہا
قربان ہو جان دور سی فاروق اعظم دا سبحان اللہ رضی اللہ تعالی جو ہے کوئی سبحان اللہ دور سی امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دا سنیو بڑی وجہ عمر پاک دا دور سی امیر المومنین حضرت فاروق اعظم سن تے عمر پاک تشریف فرما سن تے کول مولا مشکل کشا بیٹھے سن تے دو پتو کی کہنا دو لڑدے عمر پاک دے کول آ گئے تے پتوؤں وچوں ایک پتو بولیا کہ عمر پاک امیر المومنین ساڈے دوواں دی گل سن لو تے ساڈے وچ فیصلہ کر دیو ساڈے دوواں وچ فیصلہ کر لیو لڑائی ساڈی ہوندی پئی ہے دوواں دا موقف سن لو تے فیصلہ کر لو ایسا وہ پتو اے میری گل یاد رکھیا جے پتو سن تے لڑدے عمر پاک کو آ گئے تے ایک پتو بولیا کہ عمر پاک ساڈے دوواں دی گل سن لو امیر المومنین تے ساڈے وچ فیصلہ کر دیو عمر پاک نے نہیں گل سنی نا علی پاک بیٹھے سن کول ایتھے عمر ول عمر پاک نے کر کے علی ول ویکھیا فرمایا عرض کی علی فرمایا جی پیارے عمر اینا وچ فیصلہ نہ کر چھڈو سبحان اللہ اینا پتوؤں وچ فیصلہ نہ کرو ہلے علی پاک بولے نا تے پتوؤں وچ ایک بولیا اینے فیصلہ کرنا ہے میں کہا اچھا پتو تے انہوں نے نظر آج تک بھی علی دے خلاف صحیح گل ہے ادوں بھی پتو علی دے خلاف سن اج بھی انہوں نے پتر علی دے خلاف نے علی دے منن والے ادوں بھی علی دے نعرے مار سن علی دے منن والے بھی انہوں نے نعرے مار دے انہاں پتوؤں وچ ایک پتو بولیا توجہ فرمانا پتو بولیا انہاں کہا یہ فیصلہ کرنا ساڈا او سنیو او پتو نے نہیں گل کیتی نا اینوں میں بخانا عمر چپ رہ کے کھڑے ہو گئے پتو نے تو سینے تو پھڑیا کھڑے پاؤں پھڑیا بھاگنا جوڑ کے دھکا مار کے سمیا فرمایا عیسیٰ سیدنا اپنے زبان میں لگا دے کلمہ زبان ڈھک کے داڑھی دے کلمہ سکھائیے اور کمینیا کہ تیرا بھی مولا ہی کہ میرا بھی مولا ہے اور بند بستا ہے تیرا بھی مولا ہے کہ میرا بھی مولا ہے کہ سیدنا جڑا اینو مولا نہ منے وہ مومن ہی نہیں ہو رہی دا بڑی معروف بات غدیر خمدہ کروانا غدیر خمدہ مقام ہے حضور تشریف لے آ رہے ہیں میرے نبی نے نال حضور نے صحابہ حضور علیہ السلام نے فرمایا غدیر خمدی آگے میرے نبی نے فرمایا اے صحابہ دسو میں تھوڑیاں جانا تو قریب آگا کہ نہیں یا رسول اللہ تسی ساڑیاں جانا تو قریب ہو فرمایا من دیو جی یا رسول اللہ تسلیم کرنے ہو میرے نبی نے تو سوال کیتا فرمایا صحابہ اے دسو میں تھوڑیاں جانا دا مالک ہے وہاں کے نہیں سارے صحابہ بولے یا رسول اللہ تسی ساڑیاں جانا دے مالک نہیں ہو صحابہ اقرار پہ لگے خدیر خودہ مقام ہے میرے نبی نو ملامو صحابہ آگے نے کبھی آلیا تسی ساڑیاں جانا دے قریب بھی ہے وہ ساڑیاں جانا دے مالک نہیں ہو دوسرے صحابہ نے
جناب ایک بار میں پھر پڑھنا سن لو پھر پڑھا دے علی کہنا علی کہنا علی سننا علی لکھنا علی پڑھنا اور مل گیا کو علی کہنا علی حدیث دی راویہ تیری تے میری ماں روحانی ماں صدیق پاک کی صدیقہ بیٹی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سنیو تو جو فرمائیو ام المومنین فرمائی نبی دا ویڑا سی سبحان اللہ ہولی بولو نبی دا ویڑا سی عطا کمر فرمائی نے حضور دا کاشانت بارک سی میں جو گھر کے بیبیاں گھر دے معاملات کام کاج میں مصروف ہوندیاں نے گھر دے بیٹے سن میرے ابا جان تشریف لے آئے علی پاک نے تشریف فرما سن ہن تسی میں بولا کو میں کر کے بتاواں ام المومنین فرمائی نے میں کام کاج کے دوران میری نظر اپنے باپ کے چہرے تے گئی سید صدیق اکبر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بیٹے میں یاد رکھیا نے نماز کرنا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین فرمائی نے ملا دیو میں دیکھیا میرے ابا جان بہت سامنے علی نے آن کر کے صدیق اکبر نا ٹکی لا کے نا صدیق اکبر علی دے چہرے میں دیکھتا ہے این بیکی دار سبحان اللہ وجہ تو جو حدیث وخانا میری ذمہ داری ہے ان کر کے میں نے بیان کر دے مسلسل نظر جمائیے اور نظر جما کے صدیق اکبر علی دے مکھڑے روے دینے پائے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے رہے بابا چکلا کہ میں نے اپنے ابا جان کو کہہ دی رہی کہ نظر جمائیے فرمانے لئے معاملہ ختم ہو گیا مجلس برخاست ہو گئی علی پاک تشریف لے لکھے ابا جی فرمایا جی بٹھیا ہے کی معاملہ ہے کہ میں تو روے کیا کہ تسی نے نظر جما کے صدیق اکبر علی پاک دے مکھڑے روے دے سو پائے سنیو صدیق اکبر نے پتہ نہیں فرمایا عائشہ یہ میں دیکھا بھی کیوں نہ ابا جی بچا کیے فرمایا بٹھیا میرے نبی نے فرمایا النظر الی علی کی عبادہ علی کے مکھڑے نو ویکھنا بھی عبادت ہے علی کے مکھڑے نو ویکھنا عبادت ہے اور علی کے مکھڑے نو ویکھنا عبادت ہے اچھا یار میرے نبی دی لچکالی ویکھو میری سرکار دی نگاہ کرم تے حضور دی مہربانی ویکھو حضور نو پتہ سی بھئی جڑے ظاہری طور تے علی دے نال نے او تے علی نو ویکھ لین گے تے عبادت دا ثواب مل لین گے تے جڑے قیامت تک علی نہیں کرن والے نے سبحان اللہ جڑے قیامت تک علی نہیں کرن والے نے انہوں کیویں والا حضور نے دوسری جگہ فرمایا او صبح قیامت تک آنے والے ہو جامع مسجد نال مجدد جمعہ پڑھنے والے ہو علی دا ذکر کرنے والے ہو او تے نبی فجو او تے صدیق سی نا جن نے علی نو ویکھیا تے میں فرمایا کہ صحابہ علی دے مکھڑے نو ویکھنا عبادت ہے صبح قیامت تک آنے والے ہو میں نبی اج بیان کرنا ذکر علی کی عبادت
نام لینا بھی عبادت میرے علی دا نام لینا بھی میرے علی دا ذکر کرنا بھی کریے ذکر علی دا نظم کی صورت بھی کریے تو نظم کی صورت بھی کریے نبی تو غلاموں پھر کیوں نہ میں آکھا جدو علی دا ذکر کرا گے تے ہویا کھاگے تنوی علی دا ہے میرا تنوی علی دا ہے میرا تنوی علی دا ہے میرا منوی علی دا تنوی علی دا ہے میرا منوی علی دا مل گیا تو تنوی علی دا ہے میرا منوی علی دا حضور علیہ السلام کے بول ایک حضور دے صحابی کجیا گوشت اور بروست لے کے انہوں پاہمیں سجی کہہ لو پاہمیں لیگ پیس کہہ لو پاہمیں جناب علی انہوں تکے کہہ لو کباب کہہ لو ان باربی کیو میں بروست سی وہ بروست لے کے حضور دے کول ایک صحابی آ گئی حضور اے میں کجیا گوشت آنا تو حضور تسی قبول فرماؤ سنیے تو جو میرے فرمانا حضور دے سامنے کجیا گوشت پیا میرے نبی نے کیا بڑے پیار نہ میرے صحابی نے تحفہ دیتا ہے میرے نبی نے ہاتھ چکلا ہے یا اللہ اے میرا کلیاں کھان دل نہیں کرتا آئے آئے یا اللہ اے میرا کلیاں کھان دل نہیں کرتا میرے نبی ہاتھ چکے یا اللہ میرے نال ٹولو پیٹ کھان واسطے جڑا تین بڑا ہی پیارا ہے میرے نبی نے ہاتھ تھلے نہیں دیتے دروازہ کھلیا فجا علی علی حضور دے کول آ گیا پتہ چلیا لوگوں علی سنیاں بھی پیارے نہیں علی رب دے بھی پیارے کون علی المرتضی مشکل کشا کرنا اللہ وجل کریم شیر خدا یا جس بارے میرے حضور نے فرمایا العلی مال حق والحق مال علی علی حق دے نال حق حضور نے فرمایا العلی مال قرآن والقرآن مال علی علی قرآن دے نال قرآن علی دے نال کون علی جس بارے میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا او دنیا والیو لحم کا لحمی جسم کا جسمی دم کا دمی فرمایا علی کا گوشت میرا گوشت علی کا جسم میرا جسم علی کا خون مصطفیٰ کا خون کون علی کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ دنیا وچ بھی میرا ویر ہے تے آخرت وچ میرا ویر ہے کون علی المرتضی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا ان نظر الی علی کی عبادہ علی کا مکھنا دیکھنا بھی عبادت اگر گلا کرا تو بڑا لمبا میرا موضوع ہے آخری بات سنا کے پھر جمعہ کا ٹائم بھی ختم ہو جائے گا ایک مرتبہ سبحان اللہ فرماؤ اس پر اچھا میں کہ آخری بات سنانا پھر جمعہ کا ٹائم ہو جانا ہے کون قریبے کے دی شاید ٹائم تو جیسے مکہ پیا ہے تو کسی وقت کا پہنچو مرضی کرو قریبے کے دی ٹائم تو مکہ پیا ہے لیکن ہلے مکیا نہیں ہلے ہے ہلے میری کلیتے میں ٹائم ہے سبحان اللہ فرماؤ کون علی سبحان اللہ اور سنیو میں کبھی کئی بار سنائی ہے کہ بات لیکن پتہ نہیں کہ انہوں نے چس بڑی ہوں گے اس بات سنا دیا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے بھائیوں میرے نبی غلاموں میرے حضور کے درد بیکاریوں ایک
نا قرآن پاک ہے ایک تفسیر کنز الایمان پہ کنز الایمان ترجمہ تفسیر کے لیے لکھی بڑی بڑی مفسرین کرام نے تفسیریں لکھی ہیں بڑیاں بڑیاں چڑھیں تفسیریں کیا بات ہے حق ادا کرتے نئی پڑھو مظہری پڑھو دیگر تفسیر یار کیا بات ہے بڑیاں بڑیاں قرآن کی تفسیریں مفسرین کرام نے لکھے ہیں کہ موتی پروچ رہے ہیں لیکن کبھی بڑا اتفاق ہوئے نا کہ تفسیر ابن عباس پڑھے مسکرات سبحان اللہ کبھی اتفاق ہوئے کہ تفسیر ابن عباس پڑھو تفسیر ابن عباس وہ دے ایک ایک لفظ میں خدا دی قسم ہے کہ حضور دی محبت دریا بھی دے مغز سے نچوڑ کر کے تفسیر ابن عباس اندر درج کیتا گیا ایک تفسیر ابن عباس پتہ کنے لکھی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے چاچے دا پتر پڑا سبحان اللہ سمجھ آئی یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ تفسیر ابن عباس لکھی اچھا ہوں تفسیر ابن عباس نبی کی محبت دریا باز کرے حضور کی محبت انتہا نہ چڑی بہت ہی پروچھنے رہے کسے بندے حضرت عبداللہ ابن عباس نے پوچھا کہ اے عبداللہ ابن عباس ہے اچھا پھر کہتے سنو مفسرین کرام نے تسی کبھی کتابہ پڑھو حضرت عبداللہ ابن عباس کو میرے نبی دی بارگاہ جو لقب ملے رئیس المفسرین کہ لقب ملے رئیس المفسرین کہ مفسرین دا رئیس دے بادشاہ وڈا سردار اور کیوں رئیس المفسرین دا لقب ملے سنو ذرا وہ بھی بیٹھ کر سنو حضرت عبداللہ ابن عباس فرما دے رہے کہ میں جنہیں تفسیر ابن عباس لکھی گا تو حضور دی محبت دے جنہیں پوتی میں کہہ رہے لوگاں مجھے آتے ہیں اے عبداللہ ابن عباس ہے یہ کمال کا شریعہ تفسیر لکھی اتنا تو ایک لفظ دے کئی معنی و مطالب لکھے تے گھٹ کا چھڑیے سرکار اتنا علم کتھوں لے آجے سبحان اللہ اے جناب اتنا علم کتھوں لے آجے اے جڑیاں گلہ عام انسان دے ذہن میں چوندی نہیں دوسرا کمال کا چھڑیے اے تفسیر ابن عباس جو لکھیا جے اے علم کتھوں لے آجے تو سنیاں پتہ دیئے حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ میرا بڑا مطالعہ ہے میری بڑی ریسرچ ہے میری بڑی تحقیق ہے میں بڑا پڑھتا رہے گا نا سنو حضرت عبداللہ ابن عباس کی فرما دے رہے پوچھنا لے ہو پوچھ لے ہو کہ انہا علم کتھوں دے انہا کہا ہاں انہا کہا پھر سنو انہی فجا کیے انہی بیک کیے عبداللہ ابن مسعود فرما دے کہ میں حضور دے کھول سا نبی پاک تشریف فرما سا کہ اے میں حضور تحقیق پر دے کو کھول بیٹھا سا ایک حضور دا دیوانہ آیا کھجورہ آلہ نسل دیا عربی نسل دیا سونیا کھجورہ لیکن حضور دے کھول آیا سورہ کھجورے تے قبول فرماؤ کتوں ذرا میں اٹھ کر کے بخانا چاہا تاکہ سادہ بندے بات سمجھے عبداللہ کی مسعود فرما دے کھجورہ دا وہ لے کے نا برتن یہ جس چیز کھجور سن اے حضور نے پیش کی دیا فرما دے حضور نے اپنے دھندنا دی کھجور بڑی بڑی سونی کھجورہ سن نبی نے کہا کھجور بڑی تے اپنے منہ پریچ رکھی سبحان اللہ ایک کھجور بڑی تے اپنے منہ پریچ رکھی عبداللہ ابن عباس فرما دے میں تے حضور دے ممبر میں کول سا تو میں کہا کہ حضور نے ویکھا کہ حضور نے کھجور بڑی تے منہ پریچ پا رہی ہے فرما دے فوراً میرے دل وچ خیال آیا کہ کدی سرکار منہ جو گٹو کٹ کے مینوں دے چھڑن ہائے ہائے عبداللہ ابن مسعود فرما دے میرے دل وچ خیال آیا کدی کہیں کھجور نے کھجور منہ پائی ہے ایدی گٹو مینوں دے چھڑن تے کیا بات ہے فرما دے اینا خیال آیا تے نال ہی اپنا فیصلہ بدل لیا میں کہ نہیں بھائی نہیں دے چھڑن کوئی نہیں میں منگ لیں سبحان اللہ دے چھڑن میں چکر کوئی نہیں میں منگ لیں نہیں فرما دے حضور کھجور کھاندے نے پائے میں تھے نبی نے ممبر میں کول بنا یا رسول اللہ جی عبداللہ جی کی نہ دے حضور ہے گٹک مینوں دے چھڑو حضور ہے گٹک مینوں دے چھڑو اور سنیو عبداللہ ابن عباس فرما دے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم کھجور منہ پائی سی وہ گلدہ صاحب کر کے رہا ہے تو حضور نے انکر کے منہ چلو گٹا کر کے رہا فرمایا لے عبداللہ ابن عباس اور نبی نے غلاموں عبداللہ ابن عباس فرما دے رب محمد کی قسم جدو حضور نے گٹک منہ چو کر کے منو عطا فرمائی اس گٹک نو کچھ دیو حضور دا کچھ لعاب دہن شریف کچھ نبی دا لعاب پاپ اس گٹک نو لگا سی منو رب دی عزت کی قسم ہے میں جس دل دا تھوڑا جا لگے انہوں چوسیے اللہ نے منو اینا علم عطا فرما چھڑے اینا علم عطا فرما چھڑے اتھے گلتے مکمل ہوئی ہے میں کہ دنیا دار مولیت و ملو ملوانے ہو اے عبداللہ ابن مسعود اور کھجور دی گٹک چوسر جنہوں نبی دا تھوڑا جا لعاب لگا ہے کہ رئیس المفسرین بن گئے علی دیو ہے جنہیں زمانے مصطفیٰ نو چوسے علی دے پتر دیو جنہوں نے کتی حضور کی زبان دی گئی ہے جنہوں نے زبان رسول ڈائریکٹ مصطفیٰ دی
زبان نو چوسے ہے اور جیڑا گٹک چوسے او دا اینا علم ہے جیڑا زبان نو ڈائریکٹ چوسے او دا کی مقام ہوگا جڑا زبان ڈائریکٹ چوسے پھر دعویٰ کھڑا ہو کے وہی کر دے سلونی احمد پوچھو پوچھو عرش تو تھلے جو کو لے پوچھو میرے کو علی پیغام کے اندر سوری بازار کے اندر علی سر بدر کہ تھوڑا جب میں بیک سننا تھا نا چند چول لوگ نا وہ نہیں جی نبی کو فلانی کر دے کو نہیں فلانی کر دے کوئی فجر ایک گھر علی پاک کا علی سلام نے فرمایا تھا سلیلہ کو پاس مت کرو میرا نبی تے ورا الورا سبحان اللہ میرا نبی تے ورا الورا سبحان اللہ اور سلیلہ میں نبی دا نوکر ہاں نبی دے کلمہ دی خاطے پابند نہیں میں نبی پاک دے تردا پکاری تو نوکر ہاں تسی نبی دے نبی کا کر دے ہو کہ نبی نو پتہ ہے کہ نہیں پتہ اور میں نبی دے ٹکٹ چمڑ والا اتباع کرنا سلونی اما دون العرش عرش تو تھلے جو ہے پوچھو عرش تو تھلے جو ہے پوچھو جس نے بڑے بڑے لوگوں نے سوال کیتے بڑے بڑے جواب دیتے نہیں وہ جبریل نے سوال بھی بیچی ہے جبریل آ گئے آ کے فرمایا علی جبریل اے علی دعویٰ کیتا ہے کہ عرش تو تھلے جو کر ہے پوچھو فرمایا ہاں اپنے دعوت پکے ہو فرمایا ہاں فرمایا تو سوال سے جبریل پیچھے سبحان اللہ کچھ تھوڑا جاستہ بولو جبریل کل کو جلتا سوال علی کیتے ہوئے ایتا کو میرے والے علی پاک نے انجوے کیا انجوے کیا انجوے کیا اور انجوے کیا فرمایا سدرات المنتہا کی بلندیوں تو لے کے تحت الصراط میں پیارا گیا تک مشرق تو لے کے مغرب تک دیکھ لے کدھر جبریل نہیں تو جبریل ہے کدھر جبریل نظر نہیں آیا تو جبریل ہے اور نبی پاک کے غلاموں جیڑا انج کرے تے سدرات تک دیکھ لے انج کرے تے تحت الصراط تھلے دیکھے انج کرے تے مشرق دیکھے انج کرے تے مغرب دیکھے اس علی دا کی مقام ہوئے گا انہیں زبان مصطفیٰ چوسی ہے انہیں زبان مصطفیٰ چوسی ہے کہ جسے علی نے دعویٰ کی نا پوچھو تو کو نہیں پوچھتے ہو ایک بندے سوال کیتا علی اینا علم کتھوں لیا اینا علم کتھوں لیا دے علی یہ نہیں آکھا میرا کمال نہ فرماتے نے تم دسنا ایک گل ہاں علی فرماتے نے جب میرے نبی پاک کو فرمایا سی نا علی کو غسل دیوی میں نبی پاک کو آخری غسل دیتا سی تے غسل دین تو بعد جس میں فارغ ہویا لوگوں میں دیکھیا نبی دیا پلکاں تے نا پانی دے 2 قطرے موجود سن میں انہاں نوں ہاتھ نال صاف نہیں کیتا اگے ہونٹاں نوں کیتا تے نبی دیا پلکاں تو غسل دے پانی دے قطرے چوس رہے علی فرماتے نے میں جس دن دی اس پانی دے قطرے نوں چوسے اللہ انہاں عطا فرما چھڑے او جیڑا کھجور دی گٹک چوسے او رئیس المفسرین بندا ہے جیڑا غسل دے پانی دے قطرے چوسے او سلونی اما دون العرش دا دعویٰ کر دے او جیڑی گٹک چوسے جیڑا پانی چوسے انہاں دا اے علم ہے اس آقا دا کی مقام ہوئے گا اس نبی دا کی مقام ہوئے گا کہ سیدھی دے صاحب کرنے میں میرے بڑے پیارے دوست نے وہ کہا فرمایا تھی کہ تسی یہ شعر پڑھنا ماں جی بڑے پیارے میرے حافظ صاحب نے کو فرمایا سی کہ اے شعر تو پڑھنا میں کہا یا مجھے کوئی جو آگے پڑھے ہیں لیکن آج تہاڈے حکم دی تمرین کر دینا کہ وہ شعر تانوں ہی آندا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ حافظاں دے نام سبحان اللہ سبحان اللہ شاہ جی پھر کہنا کی چاہتے ہو میں کیا سی دے دعویٰ کر رہے آئے ہویا رہے ہیں اسی دے علی دے نوکر علی دے دردے نکاری گلی گلی کوچا کوچا نگری نگری اے ہوئی نارے مارا گیا سی سارے